کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نبیوں کے قصے اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمائے کہ اللہ کا غضب غصہ جو ان پر نازل ہوا وہ کیوں نازل ہوا اور ہم ان سے بچ سکیں، جو غلطیاں ان سے ہوئی وہ آپ سے نہ ہو۔ قوم شعیب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اس قوم کو کیوں ہلاک کیا؟ لیکن ایک صفت تھی اور وہ تھی ناپ تول میں کمی کرنا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ اللہ کو بہت ناپسند ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جہنم کے دروازہ کھولنے والا عمل ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اور آج امت کا بہت بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے، اور اس چوری کو چوری نہیں سمجھتا، ہنر سمجھتا ہے، ٹیلنٹ سمجھتا ہے۔ دیکھو میں نے ایسا چرایا کہ سامنے والے کو معلوم بھی نہیں پڑا۔ گوشت بیچنے والا گوشت کو پانی کے اندر ڈبو کر رکھ رہا، کیوں؟ وزن میں کانٹا بڑھے گا، یہ ہے ناپ تول میں کمی۔ سیب بیچنے والا ترازو کے پلڑے کے نیچے کوئی وزن کی چیز لگا رہا، کیوں لگا رہا؟ کہ وزن بڑھے گا۔ یہ وزن سامان کا نہیں بڑھے گا، یہ وزن گناہوں کا بڑھے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک قوم کو ہلاک کیا۔ سوچو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور یہ صرف سامان کے ساتھ نہیں ہے، ہر اس چیز کے ساتھ ہے جو کسی کا پیمانہ ناپنے کے لیے بنائی گئی ہے، چاہے وہ واٹر کا میٹر ہو، چاہے وہ الیکٹرک کا میٹر ہو، چاہے وہ ٹیکسی کا میٹر ہو، یہ سب کے سب پیمانہ ناپنے کے لیے، وزن ناپنے کے لیے ایک معیار بنا کر دیا گیا ہے۔ اس میں چھیڑ چھاڑ کرنا یہ قوم شعیب کی علامت ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے، زندگیوں میں سے برکت ختم کرنے والا عمل ہے، اللہ کے عذاب کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ ذمہ داری سمجھ کے کہتا ہوں، برا نہیں ماننا بھائی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ نے ممبر پہ بٹھایا ہے تو کڑوی باتیں تو کہنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کسی کو جتانا مقصد ہے، اس لیے کہ امت میں، معاشرے میں اصلاح مقصد ہے۔ جس طریقے سے حلال کا لقمہ فرض ہے، اسی طریقے سے حلال کا گھونٹ بھی فرض ہے۔ 90 لاکھ روپیہ پانی کا بل باقی ہے، چوری کی لائنیں دھڑلے سے جاری۔ 3 مہینے کے پانی کا بل 417 روپیہ آتا ہے۔ گھر میں 4 موبائل ہو تو 1000 روپیہ ایک مہینے کا اگر ریچارج کرتا ہو تو 4 موبائل کا 4000 روپیہ ہو گیا۔ وہ موبائل کا، نیٹ کا اور ڈیٹا کا پیسہ دینا مشکل نہیں ہے، یوٹیوب چل رہا ہے نا اس پہ، لیکن وہ 417 روپیہ دینے کے لیے آدمی چوری کی لائن ڈال رہا ہے، اور یہ سوچ بھی نہیں رہا کہ میری اولاد حرام کا گھونٹ پی رہی ہے، کیسے میری دعاؤں میں اثر آئے گا، کیسے میرا اللہ میری سنے گا۔ لائٹ کی چوری ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ نہیں ہے؟ مشین میں گڑبڑی کر رہے ہیں، میٹر میں گڑبڑی کر رہے ہیں، لائٹ کے میٹر میں گڑبڑی کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں جب ویجیلنس کی ریڈ پڑتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر یہاں وہاں بھاگتے ہیں، پھر رشوت دیتے ہیں۔ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے دوسرا کبیرہ گناہ، دوسرے گناہ کو چھپانے کے لیے تیسرا کبیرہ گناہ۔ تو ایسا کام کرنا ہی کیوں جو غلط راستے پہ لے جائے؟ چھوٹا سا میٹر کے اندر، چھوٹا سا ترازو کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنا، چوری کی لائٹ استعمال کرنا، چوری کا پانی استعمال کرنا، سوچو میٹر کے اندر چھیڑ چھاڑ ہے، اور کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے قوم کو برباد کیا ہے، آسمانی عذاب نازل ہوا ہے۔ ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم چوری کا پانی پیئیں گے اور چوری کا لائٹ استعمال کریں گے اور ہماری روزی میں برکت آئی۔